بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ملا دو، مجھے کام ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد میری CCTV کیمرے کی اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی، ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور اس کا یونیفارم پرانا اور میلا تھا، جوتوں پر مٹی تھی اور جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسینے کے نشانات گرمی اور مٹی کی وجہ سے تھے۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازت سے اس کے کان سرخ ہو چکے تھے، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی سر مجھے پتا چلا ہے کہ NGO بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے میں آئی ہوں۔ ہر NGO یہ کام نہیں کرتی۔ میں نے کہا بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA کمپلیٹ کرنا ہے اور MBA بھی کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس NGO کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دے۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے سٹاف کے حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ میں نے چائے منگوائی، ساتھ بسکٹ بھی۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سیمسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی IG آفس میں ہوتے ہیں، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے، کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ IG آفس کا بندہ ایسا کہے، یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچے کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا میں نے سوچا کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے کہ یہ کسی اور کے سامنے نہیں آ گئی، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھا دیتا۔ میں بہانہ بناتے ہوئے بولا میں اپنے صاحب سے پوچھ کر بتاتا ہوں، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی فیس مکمل کرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئیں اور مجھ سے ملیں، اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی کہ شاہدہ یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لو۔ میرا یہ پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو اسپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر IG بلوچستان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے، اسکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ پاکستان دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والا نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ بھی اس لیے لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک MA کر کے ڈاکٹر کی کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا BA کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھا سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر MBA کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کے اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتے کہ نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، نہ ہی نیٹ،
जिसके साथ तैयारी कर सके। जीपीए कहाँ से आएगी? इसको कोई सहूलत मिले तो ही काम हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, आप इसकी तालीम से बेफिक्र हो जाएं। इस बच्चे के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपने सेक्रेटरी के ज़िम्मे लगा दिया कि इसकी फ़ीस वग़ैरह अदा कर देना। दरमियान में एक मर्तबा सिर्फ़ एमबीए फ़ाइनेंस के दाखिले के वक़्त वो बच्ची आई और फिर 1 साल तक सिर्फ़ एक मैसेज आता और हम उसकी फ़ीस अदा करते थे। एक दिन वो बच्ची फिर आई, परेशान थी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, सर 1.5 साल से अपने बाकी खर्चे ट्यूशन पढ़ाकर पूरे कर रही हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन फिर वो रोना शुरू हो गई। मेरे स्टाफ ने उसे दिलासा दिया तो बोली, बाबा ने तंग आकर लाहौर जाने का फैसला किया है। तमाम खानदान वहाँ शिफ्ट हो रहा है। वहाँ मेरा कौन होगा जो मुझे पढ़ाएगा? मैंने बाबा से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ हॉस्टल में रहूंगी। अब न मेरे और न बाबा के पास हॉस्टल के पैसे हैं और वहाँ अगर मैं चली भी जाती हूँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकूंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी 9 से 5 है और बाहर जाते वापस आते रात हो जाएगी। मेरे पास सवारी भी नहीं। क्या आप मेरे हॉस्टल की फीस भी देंगे? मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, एक शर्त पर दूंगा, जैसे ही तेरी नौकरी लगेगी मेरी तमाम फीस हॉस्टल के पैसे वापस करोगी। वो बच्ची मान गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। जब कहा है तो फिर बेफिक्र होकर पढ़ो। जब वो चले गए, शायद 2 साल बाद उसकी कॉल आई, सर आज रात टेलीविजन पर मेरा इंटरव्यू है, जरूर देखना। मैंने पूछा, अब क्या कर दिया तुमने? वो हंसी और कहा कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मुझे खुशी हुई। मैंने मुबारकबाद पेश की। उसके बाद वो बोली, सर अब चली जाऊंगी लाहौर, तमाम उम्र आपकी मशकूर रहूंगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने कहा, बेटियां तो जाने के लिए इंसान पालता है, बस जहाँ रहो खुश रहो। कुछ अर्सा कबल एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई। जब उठाई तो वही बच्ची थी। बोली, सर आपको पता है मेरी मंगनी है और लड़का नेवी में है और मेरी शादी के बाद हम कराची चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, दुआ दी, फोन बंद कर दिया। ये बच्ची कश्मीरी पंजाबी फैमिली से थी, लेकिन कुदरत की खेल देखो कि बच्ची ने अपना जहेज खुद मेहनत करके प्राइवेट मुलाजमत करके बनाया था और एक अच्छे सुलझे हुए मोहब्बत करने वाले शानदार मुस्तकबिल रखने वाले बंदे ने उसे अपनी दुल्हन बनाया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मोबाइल वगैरह छीनते हुए मुजाहिमत पर नौजवान को गोली मार दी। ये बच्ची अब बेवा हो चुकी थी। शायद उसकी उम्र 25 से 26 साल होगी। मुझे शदीद सदमा पहुंचा। खैर मैं जिंदगी के मामलात में उलझता गया और इस दौरान 15 साल का अरसा गुजर गया। फरवरी की 12 तारीख खाना खाकर लेटने लगा तो व्हाट्सएप पर घंटी बजने लगी। कॉल बरतानिया का कोड दिखा रही थी। इतने में फोन बंद हुआ और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं चौंक पड़ा क्योंकि शायद इन 15 सालों में जब बच्ची ने मुझे याद किया होगा, मुझे भी ये याद आती रही। एक अनजानी खुशी में मैंने उससे पूछा, बतूल जो कोयटा में एमबीए कर रही थी? उसने कहा, जी सर मैं वही बतूल बोल रही हूँ। आपको पता है मुझे आप बहुत दिनों से याद आ रही हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि आपको नौकरी छोड़े हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। फिर मैंने उनसे आपका कॉन्टैक्ट मांगा तो उन्होंने ढूंढ कर दिया। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये सब वो एक सांस में बोल गई। मैंने पूछा कि अब तुम क्या कर रही हो? बोली, सर उस वक्त इंग्लैंड में दुनिया की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी में एक आला ओहदे पर काम कर रही हूँ। सर इस वक्त इंग्लैंड में दुनिया की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी में एक आला ओहदे पर काम कर रही हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है और 11 साल की मेरी बेटी भी है। सर आपको पता है जब मैंने पूछा था कि आपको पैसे कैसे वापस करूंगी तो आपने मुझे एक बात कही थी। वो अब भी बात करते हुए बहुत पुरजोश थी, जैसे पहले दिन मिलकर एमबीए करने के लिए पुरजोश थी। उसे कहा कि मैंने क्या कहा था? बोली, सर आपने कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो किसी और बच्चे को एमबीए करा देना। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि मुझ जैसा अयाश इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है। खैर ये सोचकर खामोश रहा कि इस वक्त जज्बात में कह दिया होगा। वो बोली, सर आपको पता है मैंने एक नहीं 5 नौजवानों को आला तालीम दिलवाई है और एक नौजवान तो ऐसा भी था जिसने अपनी बहन की खातिर अपनी तालीम छोड़ी थी। जब मुझे उस नौजवान के बारे में मालूम हुआ तो मुझे हैरत हुई क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था जिसने हर क्लास में नुमाया पोजीशन ली थी। मैंने उसके क्लास फेलो से उसकी तालीम छोड़ने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसकी बहन की शादी थी, लेकिन उसके बाप के पास पैसे नहीं थे और अपनी बेटी की शादी की अरेंजमेंट कैसे करते और ना ही जहेज खरीदने के पैसे थे। मैंने उस नौजवान का पता पूछा और खुद उसके पास गई। लड़के ने बताया, मैं होटल में काम करने लगा।
میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے، اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، یہ ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں میں یقین نہیں آیا، کہنے لگا میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر ایسا ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر، کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے پاس آیا، اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹیاں دی ہیں، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر، میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے بڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور ہوں گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا، میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی، اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ کر زیادہ بول نہیں سکتی، اس لیے دعا کریں۔ میں نے کہا تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی ہرگز نہ لکھتا، جو تم نے غریب اور مجبور لوگوں کے لیے کیا وہ نہ بتایا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول لڑکی ہو، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ وہ بولی آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا را ایک صحت مند اور بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہو۔ الہی آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبات عطا فرمائے، تاکہ ایک شمع سے کئی شمع روشن ہوتی چلی جائے اور ساقی کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے۔